تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. تسبح تسبیح کر رہے ہیں، لہو اس کے لیے، کون؟ السماوات السبع 7 آسمان. یاد رکھیے کہ تسبیح کا لفظ جو ہے یہ سین بے ہے سے، اور سبح کا معنی ہوتا ہے تیزی سے حرکت کرنا، گردش کرنا، تیرنا. میں نے اس کے پیچھے بھی معنی بتائے، کس کا تیرنا اور کس کا گھومنا، پرندے کا اڑنا تیزی سے اور مچھلی کا تیرنا، ان سب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ سبح، یعنی ہوا میں یا پانی میں تیزی سے جانے کو. اب دیکھیں کہ خشکی پہ چلنے کے لیے کیا ہوتا ہے، اتنا آسانی سے یا اتنی رفتار سے نہیں چلا جا سکتا جتنا فضا میں یا پانی پہ کوئی چیز چلتی ہے. تو اس سے کیا مطلب نکلتا ہے پھر سبح کا؟ تیزی سے کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے، فرمان بجا لانا، بات ماننا، جلدی سے اطاعت کرنا. تو جب ہم کہیں گے تسبح تسبیح کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں اور تیزی سے حکم مانتے ہیں. جو حکم ملتا ہے وہ فوراً کر لیتے ہیں. کون کون؟ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اور جو چیز بھی ان میں ہے. اب دیکھیے کہ ایک سیل کے اندر جو موومنٹ یا ایک ایٹم کے اندر جو الیکٹران اور پروٹون کی موومنٹ ہے وہ سب کس کے حکم سے ہے اور کتنی تیزی سے ہو رہا ہے؟ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے. تو یہ جو تیزی سے گھومنا پھرنا ہے نا اور حرکت میں رہنا، بظاہر ساکت اور جامد چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک ارتعاش ہے، ایک موومنٹ ہے، اطاعت ہے. یہ سب کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بیٹھا ہوا. جو بظاہر بیٹھی جمی ہوئی چیزیں بھی نظر آتی ہیں وہ بھی دراصل مسلسل حرکت میں ہے. تو ایک تو سبح کا معنی یہ، اور دوسرا معنی ذکر کے معنی میں تسبیح کرنا، پاکی بیان کرنا. تو ان کی تسبیح حال بھی ہے اور تسبیح مقال بھی ہے. تسبیح حال کیا ہے؟ کہ اپنے وجود کے ساتھ وہ وہی کر رہے ہیں جو اللہ نے کہا کرو، اور فوری کر رہے ہیں. تسبح له السماوات السبع. اور تسبیح مقال کیا ہے؟ کہ وہ زبانی ذکر بھی کر رہے ہیں اپنی اپنی زبان میں، جو بھی ان کی بولی. اور کون کون؟ 7 آسمان اور زمین، اور ومن فیہن، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. مزید تاکید سے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی بھی چیز، الا مگر، یسبح بحمدہ، وہ تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ. اگر پہلی تسبیح میں تسبیح حال و مقال ہے تو دوسری تسبیح تو خاص طور پر تسبیح مقال ہے. تسبیح مقال کا کیا معنی؟ قول یعنی زبان سے کیوں. ولیکن، لیکن مشکل یہ ہے کہ لا تفقہون، تم نہیں سمجھتے، تسبیحہم، ان کی تسبیح. کیوں نہیں سمجھتے؟ انسان باقی مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں سمجھتے؟ شابش، کیونکہ ہر ایک کی بولی فرق ہے، ہر ایک کی تسبیح کا انداز فرق ہے، ہر ایک کی زبان فرق ہے، سٹائل فرق ہے. ہمارا علم تو بہت محدود ہے نا، ہم تو صرف جانتے ہیں اس گوشت کے ٹکڑے کی زبان کو جو ہمارے منہ میں ہے، یہ چند جانوروں کے منہ میں. لیکن باقی مخلوق کے لیے شاید ایسی زبان نہ ہو، مگر جو بھی اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہمارا علم محدود، ہماری عقل سمجھ محدود، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک سے بھی اس کی مزید ہمیں تائید ملتی ہے کہ سب ذکر کر رہے ہیں، اور حدیث سے بھی، لیکن ہم نہیں سمجھتے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بردبار ہے، حلم والا ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، غفورا، بخشش فرمانے والا ہے.